مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7685۔ ایک بڑا حساس معاملہ جس کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشاندہی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا سمعتم رجلا يقول قد هلك الناس فهو اهلكهم يقول انه هو هالك او كما قال۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے نفس کو بڑا سمجھتے ہوئے، دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے ہر وقت منفی پہلو جو ہے اس کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ فلاں بھی ہلاک ہو گیا، فلاں کا بھی یہ خراب ہو گیا، فلاں کا بھی یہ خراب ہو گیا۔ فرمایا جو یہ کہے نا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، فلاں بھی ڈوب گیا، فلاں بھی ڈوب گیا، فلاں بھی ڈوب گیا، جس کی نظر صرف لوگوں کی برائیوں پر ہو، فرمایا اصل میں لوگ ہلاک نہیں ہوئے، یہ کہنے والا خود ہلاک ہو چکا۔ اب یہ ایک مختصر سا معاملہ ہے، مختصر سا جملہ ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی برائی پر نظر رکھو گے تو تمہیں سب اچھے نظر آئیں گے، اور اگر صرف لوگوں کی برائیوں پر نظر کرو گے اور لوگوں کی برائیاں اجاگر کرتے پھرو گے، اسے لوگوں کے سامنے اچھالو گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ هو ہالک، یہ کہنے والا جو ہے خود ہلاک ہو چکا ہے لیکن اسے اس کی خبر نہیں۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی، 4901 نمبر سنن ابو داؤد کا، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک جو تھا وہ ہر وقت گناہوں میں لگا رہتا اور دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا، یعنی دونوں اکٹھے تھے لیکن دونوں کے راستے ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، ایک مسلسل گناہ میں اور دوسرا مسلسل عبادت میں۔ اب جو عبادت کرنے والا تھا نا، یہ اس گناہ کرنے والے کو ہمیشہ ٹوکتا کہ تو ایسے نہ کیا کر، تو ایسے نہ کیا کر، تو ایسے نہ کیا کر۔ تو جو گناہ کرنے والا ہوتا وہ کہتا کہ یار تو مجھ پہ نگران تو نہیں ہے، کہ تو مجھ پہ نگران اللہ نے بنا کے بھیجا۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے جو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یعنی جو برائی ہوتے ہوئے دیکھتے اس برائی کو روکو، پھر اس کا قرآن نے ذکر کیا اور حدیث پاک نے اس کے درجات بیان کیے کہ برائی کو اگر تم ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اگر دل میں برا جانو تو یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ اگلا جملہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم تجھے تو اللہ بخشے گا ہی نہیں۔ وہ عبادت کرنے والے نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنی عبادتوں پر مان کرتے ہوئے، دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا اللہ کی قسم تجھے اللہ بخشے گا ہی نہیں، تو جہنم میں جائے گا، تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کا آخری جب وقت آیا، ان کی روحیں قبض کی گئیں، انہیں رب العالمین کے پاس جب جمع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار سے کہا بتا تو اس پر قادر تھا جو میرے دستے قدرت میں ہے، تو اس پر قادر تھا جو میرے دستے قدرت میں، جنت کا جہنم کا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، میں کسی کی توبہ قبول کروں نہ کروں، تو نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے نہیں بخشے گا؟ تجھے یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تجھے حیثیت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سے فرمایا کہ جا تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اور دوسرے سے کہا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے ایسی بات کہی اور یہاں قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے وہ بات کہی کہ اپنی دنیا بھی خراب کر لی، اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ تو ہم دوسروں کی اصلاح تو کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے،
کہ ہم کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے کہیں کہ بھائی یہ کام نہ کر، لیکن یہ کہنا کہ تجھے تو اللہ بخشے گا ہی نہیں، تو ہے ہی جہنمی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا اور کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنا یہ دو الگ الگ باتیں۔ دعوت دینا ہمارے اختیار میں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کر تو تم جنت میں نہیں داخل کر سکتے، راستہ دکھانا تمہارا کام ہے، تو تم راستہ دکھاتے جاؤ، کوئی مان جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو پھر وہ خود بھگتے گا، تمہارا کام ہے اس کو جنت بھی بتا دینا اور جہنم کا بھی بتا دینا۔ لیکن یہ کہنا کہ جی تو ہے ہی جہنمی، یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ایسا کہنے والے کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، بھی تو کون ہوتا ہے؟ اور پھر اپنے گناہوں پر نظر رکھنا۔ ہم 1999 میں پڑھا کرتے تھے فارسی، ہمارے استاد صاحب تھے مولانا نظام الدین صاحب رحمہ اللہ، وہ پنجابی میں ایک شعر بڑا جملہ لہک لہک کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے برے نو ٹولن میں چلی برانا میں لیا کائے، جد میں اندر چاتی ماری میتھوں برا نہ کائے۔ وہ ان کی زبان سے بڑا اچھا لگتا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خود اچھے ہیں، تو اصل میں ہم خود برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے کی اور نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ